أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگان محترم، برادران ملت، عزیز نوجوان ساتھیوں، سلسلے کے مخلصین، ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں. ایک سورہ بقرہ کی آیات میں سے ہیں اور ایک سورۃ العصر کی تلاوت کی ہے. یہ آیات صبر سے متعلق ہیں اور آج کی ہماری گفتگو کا موضوع بھی صبر ہے، اور یہ موضوع آئندہ ہفتے بھی انشاءاللہ جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات میں جو کہ سورہ بقرہ کی ہیں اور میں نے تلاوت بھی کی ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ البتہ ہم آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر سے اور بھوک سے اور مال کے نقصان سے اور جانوں کے نقصان سے
اور پھلوں اور میووں کے نقصانات سے، اور آپ خوشخبری دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی آزمائش ان کے اوپر آتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں، اللہ ہی کی دین ہیں، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہیں، اپنے رب کی مہربانی ہے، اور یہی لوگ سیدھی راہ پر ہیں۔ صبر کے متعلق میں گفتگو کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ صبر کے معنی کیا ہیں، یعنی لفظی معنی، لغوی معنی کیا ہے، اور اس کا شرعی مفہوم کیا ہے۔ صبر کے لفظی معنی ہے کسی خوشی میں، مصیبت میں، غم میں، پریشانی میں، جو بھی حالات انسان کو پیش آتے ہیں، وہ ان حالات میں اپنے آپ کے اوپر قابو رکھے۔ اور شرعی مفہوم، شریعت کے نزدیک صبر کسے کہتے ہیں؟ شریعت کے نزدیک کوئی بھی کیفیت ہو، کوئی بھی حالات ہوں، خوشی کا موقع ہو، مصیبت کا موقع ہو، امتحان آزمائش کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، پریشانی ہو، جو بھی حالات ہوں، ان حالات میں خود کو قابو میں رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہنا۔ یعنی خوشی کے بھی آداب ہیں، غمی کے بھی آداب ہیں، آزمائش کے دور میں کس طرح ثابت قدم رہا جائے اس کے بھی آداب ہیں۔ تو شریعت نے تمام انسان کے مرحلوں میں، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، چاہے غمی کا موقع ہو، کشادگی کا موقع ہو، چاہے تنگ دستی کا موقع ہو، آزمائش کا موقع ہو، اور ایک طمانینت اور سکون کا موقع ہو، زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، اس میں صبر کی کیفیت کہ شریعت نے جو حدود مقرر کی ہیں، ان حدود میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، یہ شریعت کے نزدیک صبر کا مفہوم ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب کیمیاء سعادت میں صبر کا تعارف کچھ اس طریقے سے کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے اتنی صفات جمع کر دی ہیں جو دوسروں کے لیے جمع نہیں فرمائی ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، صبر کیا کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین کی آیت کی طرف اشارہ ہے۔ صبر کرنے والوں کے اوپر ان کے پروردگار کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں، اور مہربانی اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، اور وہی لوگ راہ یاب بھی ہیں، ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو ان کی نیکی کا اجر ان کی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، اور اللہ نے اس کے لیے جو بھی اجر و ثواب رکھا ہے، 1 سے لے کر 70 گنا تک، 700 گنا تک، جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کا وعدہ کیا ہے قرآن کریم میں بھی، احادیث مبارکہ میں بھی۔ لیکن جو صبر کی کیفیت ہے، صبر کی نعمت جس بندے کو حاصل ہو جائے، اور اس کے جو شرائط ہیں ان کو پورا کرنے والا اگر کوئی مومن بندہ ہو جائے، ان کی شرائط کو پورا کرے، ان کے حدود کے اندر رہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر بندے کو صبر پر جو اجر مرتب کرتا ہے، اجر عطا فرماتا ہے، وہ بندے کی حیثیت سے نہیں عطا فرماتا، بلکہ اللہ اپنے شان کریمی سے، اپنی شان رحمت سے، اور اپنی ذات عالی کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے وہ انعام مقرر فرماتا ہے۔ اور مالک ملک اور خالق کائنات جب اپنی حیثیت سے کوئی ثواب عطا فرمائے تو اس کی کیا شان ہوگی، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ قرآن کریم میں 70 سے زائد مرتبہ صبر کے متعلق آیات نازل ہوئی ہیں۔ اس سے بھی قرآن کریم اور اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں بہت ساری احادیث آئی ہیں جس سے صبر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔
میں آپ کے سامنے اس وقت 2 احادیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر نصف ایمان ہے، یعنی آدھا ایمان ہے، اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جس شخص کو یہ خصلت مرحمت ہوئی یعنی حاصل ہوئی، وہ بڑا سعادت نصیب ہے، وہ بہت سعادت مند ہے، بڑا خوش قسمت ہے۔ شب بیدار اور صائم الدہر سے بھی، یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے والا اور راتوں کو جاگنے والا اور اللہ کی عبادت کرنے والا، اس سے بھی ایک درجہ افضل ہے صبر کرنے والے کا مقام۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کا ذکر کیا ہے۔ دوسری حدیث مبارک حضرت ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عجباً لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیرا ولیس ذلک لأحد الا للمؤمنین ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا له۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا حال بھی عجیب ہے، بے شک اس کے تمام امور خیر ہیں، یعنی تمام جن حالات سے بھی وہ گزرتا ہے وہ حالت اس کے لیے اگر صحیح ایمانی کیفیات اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے اگر ان حالات کا سامنا کرے تو جو بھی حالات ہیں وہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہیں، اور مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ ایسی بھلائی نہیں ہے۔ اگر اس کو کوئی خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس نعمت کے اوپر، اس خوشی کے اوپر، تو یہ اس کا شکر ادا کرنا اس کے لیے خیر ہے اور اس کی درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث شریف کا۔ اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، صدمہ پہنچتا ہے، کسی امتحان سے گزرتا ہے، آزمائش سے گزرتا ہے، اور آزمائش کی بے شمار شکلیں ہیں، امتحانات کی بھی بے شمار شکلیں ہیں، وہ ان سے گزرتا ہے، اپنوں اور پرایوں کی طرف سے حسد کا سامنا، تنقیدوں کا سامنا، تکالیف کا سامنا، دشمنوں کی دشمنی کا سامنا، تنگ دستی، کاروبار میں ترقی کا نہ ہونا، بیماری اور آزاری، اپنوں اور پرایوں کی طرف سے ایک تکالیف کا انبار، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو اگر اس کو کوئی تکلیف و صدمہ پہنچ جائے اور صبر کرے تو یہ بھی اس کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اب ہم اس پر روشنی ڈالتے ہیں صبر کی روشنی میں کہ جو کامیابی کے پیمانے ہیں اس دنیا کے اندر اور اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے، اور اس دنیا میں لوگ کس چیز کو معیار مانتے ہیں، ان دونوں میں فرق ہم بتلاتے ہیں آپ کو۔ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا معیار، ہر انسان جو اس دنیا کے اندر آیا ہے اپنے حساب سے دوڑ بھاگ کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، اور کامیابی کا کوئی نہ کوئی پیمانہ اس کے سامنے موجود ہے۔ اگر ہم ذرا غور کریں تو اکثر لوگوں کے ذہنوں کے اندر کامیابی کا جو معیار ہے اور پیمانہ ہے دنیاوی اعتبار سے بالکل صاف ہے، اور وہ کیا ہے؟ میٹیریلزم، یعنی مادیت۔ اگر آپ کے پاس مادی اعتبار سے اگر آپ کا مقام بلند ہے تو آپ کامیاب ہیں، ورنہ آپ ناکام ہیں۔ یعنی کسی انسان کی کامیابی کے جو معیارات ہیں وہ بالکل ظاہر ہیں اور معروف ہیں، ان میں دولت و ثروت،
حیثیت و وجاہت، شہرت و ناموری، عہدہ، کاروبار اور جائیداد، یہ وہ پیمانے ہیں جن سے انسان کی کامیابی یا ناکامی کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ گویا اگر کسی انسان کے پاس نہ 2 وقت پیٹ بھرنے کے لیے کچھ موجود ہو، نہ تن ڈھانپنے کے لیے مناسب لباس اسے میسر ہو، اور نہ سر چھپانے کے لیے کوئی چھت اسے حاصل ہو، تو وہ آدمی ناکام اس دنیا میں کہلاتا ہے۔ اور بالکل اس کے برعکس بھی کسی کے پاس خواہ نمرود اور فرعون کسی بادشاہی ہو، قارون کا خزانہ ہو، دنیا کی تمام دوسری نعمتیں انتہائی کثرت اور بہتات کے ساتھ میں جمع ہو گئی ہوں، لیکن وہ دولت ایمان سے محروم ہے، اعمال صالحہ کی پونجی اور دولت سے اس کا دامن خالی ہے، اس کے باوجود بھی وہ کامیاب کہلاتا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا معیار جو قرآن کریم میں وارد ہوا ہے، اس کی روشنی میں ہر شخص جو اس دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، سعی اور جد و جہد کر رہا ہے، محنت اور مشقت کر رہا ہے، کامیابی کا کوئی نہ کوئی معیار اس کے سامنے ہے۔ اور اگر ہم تجزیہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اکثر و بیشتر دنیا میں کسی نہ کسی انسان کی کامیابی کے جو معیارات ہیں، ان میں دولت اور ثروت ہے، حیثیت و وجاہت ہے، شہرت و ناموری ہے، کاروبار و جائیداد ہے۔ ان چیزوں سے بالعموم کسی انسان کی کامیابی یا ناکامی کو ناپا جاتا ہے اور تولا جاتا ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم انسان کی زندگی پر نظر ڈالیں اور غور کریں تو ہیومن ٹریجڈی یعنی انسان کا المیہ، نوع انسان کی المیہ کیا ہے؟ اس دنیا میں زیادہ 100 سال کے آس پاس میں اس کو رہنا ہے اس دنیا کے اندر، لیکن اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کی جو زندگی ہے اس کا کوئی وقت محدود نہیں، لامحدود ہے۔ ساری دنیا کے لامحدود گویا کہ وہ وقت ہے، ہمیشہ وہ زندہ رہے گا جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کے کوئی سال محدود نہیں ہیں۔ پہلا جو مرحلہ ہے انسان کے دنیا کے اندر، کم و بیش 100 سال، اس سے کم یا اس سے زیادہ جو بھی ہے، اس دنیاوی زندگی کے دوران محنت و مشقت ہر انسان کا مقدر ہے۔ مختلف اعتبارات سے تکالیف اور مصائب کے پہاڑ اس پر ٹوٹے پڑتے ہیں، کسی پر کم اور کسی پر زیادہ۔ کبھی اولاد کی محبت اسے رلاتی ہے، کبھی مال کی تمنا اور دولت کی تمنا اسے تڑپاتی ہے، کبھی ناکام آرزوئیں اس کے گلے کا ہار بن جاتی ہیں۔ یہ تو تھا نوع انسانی کو درپیش المیے کا پہلا باب یا مرحلہ۔ دوسری دنیا کی جو لامحدود سال ہیں اور وقت ہے اور زمانہ ہے، وہ دوسرا امتحان ہے۔ یہ تو تھا نوع انسانی کو درپیش المیے کا ابتدائی باب یا پہلا مرحلہ۔ انسانی المیہ کا نقطۂ عروج، جسے ہم کلائمیکس کہہ سکتے ہیں، وہ ہوگا جب یہ ساری کی ساری دنیا کمر توڑ دینے والی مشقتیں جھیل کر اور تمام تکلیفیں برداشت کر کے بالآخر انسان کی آنکھ اس دوسری دنیا میں کھلے گی جہاں وہ اپنے آپ کو ایک بڑے محاسبے اور جواب دہی یعنی گرانڈ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے حضور کھڑا ہوگا۔ انسانی المیے کا یہ وہ پہلو ہے جو کسی حیوان کا مقدر نہیں، اور یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا کٹھن مرحلہ ہوگا۔ قرآن کریم میں
جو میں نے آیت سورۃ العصر تلاوت کی تھی اس میں اس طرف روشنی ڈالی گئی ہے کہ کامیابی کا پیمانہ انسان کا، ایک ایمان والے کا کیا ہونا چاہیے، اللہ کی نزدیک کامیابی کا پیمانہ کیا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی زمانہ اس پر گواہ ہے کہ تمام انسان خسارے اور گھاٹے سے دوچار ہوں گے، ماں سوائے ان لوگوں کے کہ جو 4 شرطیں پوری کریں۔ یعنی پہلی شرط ہے ان کا ایمان لانا، دوسری شرط ہے عمل صالح یعنی ان کا نیک کاموں کو کرنا، اور تیسری شرط ہے تواصی بالحق یعنی حق کی نصیحت کرنا، اور چوتھا ہے صبر کی تلقین کرنا۔ والعصر زمانہ گواہ ہے، زمانے کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیتے ہیں کہ زمانہ تیزی سے گزرنے والا ہے، اور زمانہ گواہ بھی ہے، اور انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ وقت جو بظاہر تم کو ٹھہرا ہوا نظر آ رہا ہے، در حقیقت یہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ تمہاری اصل پونجی یعنی مہلت عمر تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، یعنی تمام کے تمام انسان اور پوری انسانیت اس سے مراد ہے۔ لیکن یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ خسارے سے مراد کوئی 2-4 لاکھ یا 2-4 کروڑ کا خسارہ نہیں، بلکہ اس سے مراد ہے بربادی، تباہی اور ہلاکت۔ اگلی آیت میں اس نقصان اور خسارے سے بچاؤ کے لیے 4 شرطیں بتائی گئیں جیسا کہ میں نے عرض کیا، لیکن ان میں سے کوئی 1 یا 2 شرائط یا 3 شرائط کو پورا کر دینے سے مذکورہ خسارے سے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ یہ 4 شرائط جب بیک وقت پائی جائیں گی تب اللہ تعالیٰ اس انسان کی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا آخرت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے جو شرائط رکھی ہیں اس کا ذکر کھول کر اللہ نے بیان کیا سورۃ العصر میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے، یعنی انسان تو خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو کہ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت بھی کی، اور انہوں نے باہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کی۔ یہ جو 4 شرائط ہیں، ان 4 شرائط میں سے ہم پہلی شرط لیتے ہیں یعنی ایمان۔ ان شرائط میں پہلی اور بنیادی شرط ہے ایمان کے انسان پہلے ایمان لائے، اور ان میں ایمانیات تمام چیزوں پر ہونا چاہیے۔ ایمانیات کے اندر 7 چیزیں شامل ہیں، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کلمہ جو ایمانیات والا کلمہ ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب ایمان کب مکمل ہوگا؟ ایمان کی شرائط کیا ہیں کہ 7 چیزوں کے اوپر ایمان لانا، یعنی اللہ تعالیٰ کے پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی اور صفات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے اوپر ایمان لانا۔ وملائکتہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتے اس دنیا میں بھیجے جو اللہ کا کلام اور اللہ تعالیٰ کا پیغام نبیوں تک پہنچاتے رہے، فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا، وکتبہ ورسلہ، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور مرسلین پر ایمان لے کر آنا، یہ 4تھی چیز ہوئی۔ اور 5ویں چیز ہے یوم آخرت کے اوپر ایمان لانا کہ قیامت کا دن ہوگا اور اس دن سب کا حساب و کتاب ہوگا،
اور اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کر رکھا ہے اس کو، چاہے وہ تقدیر جسے کہتے ہیں، تقدیر کے اوپر ایمان لانا، وہ اچھی ہو یا بری ہو سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ چھٹی چیز ہے۔ اور ساتویں چیز ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کے اوپر بھی ایمان لانا۔ ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر بھی اگر کوئی ایمان نہ لائے اور یقین نہ رکھے تو اس کا ایمان خراب ہو جائے گا، پھر وہ مومن نہیں کہلائے گا۔ تو ان شرائط میں پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان ایمان لائے، اس میں ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت سمیت تمام ایمانیات جو میں نے آپ سے ذکر کی وہ شامل ہیں۔ یعنی انسان اس کائنات کے مخفی و غیبی حقائق کو سمجھے، ان کا شعور حاصل کرے اور ان کی تصدیق کرے۔ ایمان لانے کے بعد دوسری شرائط اس ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے سے متعلق ہیں۔ یعنی اگر انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے عمل اور کردار سے بھی یہ بات ثابت ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے اور اس کی وہ نافرمانی سے ڈرتا ہے۔ یہ عمل صالح کا تقاضا ہے۔ غرض وہ ہر اس عمل کو اپنے شب و روز کا معمول کا حصہ سمجھتا ہے اور حصہ بنانے پر کمر بستہ ہو جائے، جس کا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا ہے، اور ہر اس فعل سے اجتناب کرے اور اسے اجتناب کرنے کی فکر میں رہے جس سے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ تیسری شرط ہے تواصی بالحق کی ہے، یعنی جس حق کو انسان نے قبول کیا ہے وہ اپنی عملی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالے۔ اس حق کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا علم بردار بن جائے، یعنی اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہر انسان کا ایک دائرۂ کار ہوتا ہے۔ کسی کا دائرۂ کار ایسا ہوتا ہے، دائرۂ اثر جسے کہتے ہیں، وہ اپنے گھر کے اندر تک محدود ہوتا ہے، کسی کا اپنی پوری فیملی اور عزیز و اقارب تک محدود ہوتا ہے، کسی کا پورے شہر کے پوری بستی کے اوپر، کسی کا دائرۂ اثر بین الاقوامی عالمی سطح کے اوپر ہوتا ہے۔ اپنے دائرۂ اثر کے مطابق جہاں جہاں اس کا اثر ہے وہ وہاں تک اپنی بات کو پہنچانے کی کوشش کرے، اور خصوصیت سے جو براہ راست اس کے دائرۂ اثر میں ہیں، یعنی اس کے خاندان اور فیملی کے لوگ، اس کے پڑوسی اور اس کے چاہنے والے، اس کے دوست احباب، ان تک اللہ کا یہ پیغام پہنچائے کہ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان پر ہم کو عمل پیرا ہونا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے ہم کو رکنا ہے اور اجتناب کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا جو بندہ تواصی بالحق کا علم اٹھائے گا، یعنی جھنڈا اٹھائے گا، حق کی نصیحت کو لازمی ٹھہراتے ہوئے اسے شیطانی قوتوں کی مخالفت مول لینا پڑے گی، آزمائش اور ابتلا کی گھاٹیوں سے بھی گزرنا پڑے گا، اور اس راستے پر چلتے ہوئے اسے نہ صرف خود صبر اور استقامت سے کام لینا ہوگا بلکہ استقامت کا دامن ہمیشہ کے لیے تھامنا ہوگا، اور اپنے ہمراہیوں اور ساتھیوں کو بھی اس کی تلقین اور نصیحت کرنا ہوگی۔ اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو جب امر بالمعروف کی نصیحت کی تو ساتھ ہی صبر کی بھی تلقین فرمائی۔ تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ ایک ایسے بیج کی مانند ہے جس میں قرآن کریم کا پورا شجرہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور کی تعلیمات کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کوئی دو صحابہ جب بھی باہم ملاقات کرتے تھے تو وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا لیں۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے، پھر ایک دوسرے سے رخصت ہوتے۔ اور یہ روایت ہے
حضرت ابو مزینہ دارمی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو کہ طبرانی کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد چاہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غم میں ڈالتا تو آپ نماز شروع فرما دیتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں، اٹھیں اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور جنت کی طرف بڑھیں گے۔ فرشتے ان کو دیکھ کر پوچھیں گے کہ کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہیں گے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ابھی تو حساب و کتاب باقی ہے۔ کہیں گے کہ ہاں، حساب سے بھی پہلے ہم کو جانا ہے۔ پوچھیں گے آخر آپ کون لوگ ہیں؟ فرشتے پوچھیں گے تو وہ جواب دیں گے کہ ہم صابر لوگ ہیں، یعنی صبر کرنے والوں میں اللہ نے ہمارا شمار کیا ہے۔ اللہ کی فرما برداری کرتے رہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے، مرتے دم تک اس پر صبر کیا اور جمے رہے۔ فرشتے کہیں گے تو پھر ٹھیک ہے، بے شک تمہارا یہی بدلہ ہے اور اسی لائق تم ہو جاؤ، جنت میں مزے کرو، اور اچھے کام کرنے والوں کا انجام بھی اچھا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبر کی تمام شرائط اللہ ہمیں اپنے فضل سے اور اپنی رحم سے، اپنے کرم سے، اپنی عنایت و مہربانی سے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بغیر اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ شرائط اور اصول کو پورا کیے بنا یقیناً اجر مرتب نہیں ہو سکتا۔ اے میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ بھی اسی موضوع پر جاری رہے گی، اور یہ ایک اہم موضوع ہے، اور ہمارے بہت ساتھی جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر جو مادہ پرستی کے جو پیمانے ہیں کامیابی اور ناکامی کے، ان کو دیکھتے ہوئے بڑے مایوس ہوتے ہیں، حالات سے مایوس ہوتے ہیں، پریشانیوں سے مایوس ہوتے ہیں، بیماری آزاری سے مایوس ہوتے ہیں، اپنوں پرایوں کی تکالیف اور ان کے حسد اور بغض اور عناد دشمنی کے اور ان کے فتنوں سے مایوس ہوتے ہیں، اور یقیناً ان کی مایوسی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اجر کا اور ثواب کا جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اس کی طرف سے ان کی نگاہیں اوجھل ہو جاتی ہیں۔ اے میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ کے بتائے ہوئے صبر کے راستے پر چلو، یہی تمہاری دنیا کی بھی کامیابی کا واحد راستہ ہے اور اخروی کامیابی کا بھی یہی راستہ ہے۔ اللہ ہماری اور آپ کی سب کی زندگیوں کو اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے کامیاب بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من الصابرين۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔